أهلا رمضان. بابو فضل الصوم، روزے کی فضیلت کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزے ڈھال ہیں۔ فلا یرفث، تو نہ کوئی شہوانی کام کرے یا شہوانی کلام کرے، یعنی روزے دار۔ ولا یجہل، اور نہ جاہلوں جیسی کوئی حرکت کرے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ، اور اگر کوئی بندہ قاتلہ، اس سے لڑے، او شاتمہ، یا اس کو گالی دے، فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ کہے، یعنی روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، مرتین، 2 مرتبہ۔ والذی نفسی بیدہ، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف، البتہ بو، اسمیل، فم الصائم، روزے دار کے منہ کی، فم منہ، اطیبو، زیادہ پاکیزہ ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، من سے، ریح المسک، مشک کی خوشبو سے، کستوری جس کو کہتے ہیں اس کی خوشبو سے۔ یترکو، وہ بندہ چھوڑتا ہے، طعامہ، یترکو، وہ چھوڑتا ہے، طعامہ، اپنا کھانا، وشرابہ، اور اپنا پینا، وشہوتہ، اور اپنی شہوت، من اجلی، میری خاطر، الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، والحسنۃ، اور نیکی، بعشر امثالہا، کا ثواب 10 گنا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ کئی لحاظ سے روزے کی فضیلت بتاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ روزہ ڈھال ہے، انسان کے نفس کی ناجائز خواہشات کے آگے آ کر بھی ڈھال بن جاتا ہے، جہنم کی آگ سے بھی ڈھال بن جاتا ہے، اور گناہوں سے بھی ڈھال بن جاتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں روزے کو ایک مضبوط قلعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب انسان روزہ دار ہوتا ہے تو شیطان کے وار سے بھی محفوظ رہتا ہے، نفس کے وار، شیطان کے وار، اپنی جو جسمانی ضروریات ہیں ان کے وار، جن کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنی ڈیزائرز کی وجہ سے بھٹک بھی جاتا ہے، ان سب کی پروٹیکشن کے لیے روزہ ایک بہت بڑی ڈھال ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کی دوسری فضیلت کیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے جس میں کستوری کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب شہید ہوتا ہے کوئی اور اس کا جو خون بہتا ہے، وہ خون قیامت کے دن وہ لال رنگ کا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ حالانکہ اب شہید اور روزے دار، آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے۔ شہید نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ادھر روزہ ہم نے رکھا، ہم بھوکے پیاسے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا آنر کر دیا۔ اور روزہ جو ہے وہ فرض عین ہے، جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، بعض اوقات خیر فرض عین بھی ہو جاتا ہے، لیکن عموماً یہ جو اتنا بڑا آنر ہے روزے دار کے لیے، وہ روزے کے فرض عین ہونے کی وجہ سے ہے کہ شہید فی سبیل اللہ والی بشارت اس کو بھی مل گئی۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں سوائے روزے کے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ کیونکہ روزہ ایسا عمل ہے کہ جس پر کوئی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی ظاہر ہے فزیکل ایک موومنٹ ہوتی ہے، خاص حیت ہوتی ہے، سب دیکھ سکتے ہیں، چاہے کسی کی نیت میں بالکل ریاکاری نہ ہو، لیکن پھر بھی پتہ تو چلتا ہے، کوئی حج پہ جائے، کوئی عمرے پہ دے، کوئی زکوٰۃ ادا کرے، پتہ تو چلتا ہے نا۔ لیکن روزے کا جب تک کوئی خود نہ بتائے اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاص کا ایک ایسا لیول ہے اور ایمان باللہ کا ایک ایسا لیول ہے کہ اس میں ریاکاری کے امکانات بالکل کم، بلکہ 0 کی لیول تک ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس عمل کا ثواب دیں گے تو پھر وہ 10 ٹائمز یا 70 ٹائمز یا 700 ٹائمز نہیں ہے، بلکہ
بے حد و حساب ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بھی شارحین نے لکھا ہے کہ روزے دار کی جزا خود اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، جبکہ دوسرے اعمال کی جزا فرشتوں کی وساطت سے دی جاتی ہے۔ اور اس حدیث کو یہاں لا کر امام بخاری کا مقصد روزے کی فضیلت کو ثابت کرنا ہے۔